کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا 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 ہے، وہی ہے مشرق، وہی ہے مغرب، سفر کرے سب اسی کی جانب، ہر آئینے جو عکس اپنا دکھا رہا ہے، وہی خدا 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 ہے۔ نظر بھی رکھے سماتے بھی، وہ جان لیتا ہے، نیتیں بھی جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا 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 ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، تقبل اللہ ذالک۔ اللہم زد فزد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ، صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، لوگوں میں کوئی وہ ہے جو اپنی جان بیچ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی
تلاش کے لیے یا اللہ کی رضا کے لیے، مرضات اللہ، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مقسطین کی، متوکلین کی، یہ جانتے ہیں واللہ یحب المتوکلین، یہ متوکلین کی جماعت ہے، یہ صابرین کی جماعت ہے، یہ محبوبین کی جماعت ہے، یہ مقبولین کی جماعت ہے، یہ ان لوگوں کی جماعت ہے جو السابقون الاولون میں شامل ہیں، یہ ان لوگوں کی جماعت ہے کہ جو ہر فعل فی اللہ اور للہ کے لیے کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے دین کی سربلندی کے لیے باطل سے ٹکرا جاتے ہیں، پھر دیکھتے نہیں ہیں کہ سامنے طاقتور ہے یا کمزور، ان کا یقین باللہ مستحکم ہوتا ہے، اور جب بات ہو شہداء کی اور ایک درجہ اوپر چلتے ہیں سید الشہداء کی، تو جناب مشہود لہو بالجنہ یہ وہ ہیں کہ جو لوگوں کو توکل کرنا سکھا رہے ہیں۔ حسین کا ہاں ہمیں حق و حریت کا استعارہ سکھا رہا ہے، حسین کا سین ہمیں سبط رسول اللہ کا عزم بتا رہا ہے، حسین کی یا ہمیں یکتائے عصر اور یقین باللہ کا درس دے رہا ہے، اور حسین کا نون ہمیں نجوم ہدایت کیسے ہوتے ہیں، ان کی چمک، ان کا پیغام، ان کا میسج کیسا ہوتا ہے سمجھا رہا ہے۔ آج بھی پیام کربلا میں بہت پیارے نکات ہیں جن پہ ہم کلام کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور میرے ساتھ جو اسکالرز موجود ہیں آن دی سیٹ، میری آپ کی ہم سب کی رہنمائی کے لیے ماشاء اللہ ثم ماشاء اللہ پہلی مہمان اسکالر عرصہ دراز سے شعبہ درس و تدریس سے، گو کہ ان کا پروفیشن اور جو ان کی سبجیکٹس ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں، لیکن اللہ کے دین کے لیے جو ان کی محبت ہے، جو عقیدت ہے وہ اتنی ہے کہ بہت عقیدت کے ساتھ تیاری کرتی ہیں اور ہم سب کو بہت اچھی اچھی باتیں سکھاتی ہیں، ہم انہیں پسند بھی کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا گو بھی رہتے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ندا۔ ڈاکٹر صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ جی ندا، میرے اللہ کا احسان ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور آج سیدنا امام حسین علی جدہ و علیہ السلام کے تعلق سے کلام ہوگا، اور یہ سعادت ہم سب کو الحمدللہ حاصل ہو رہی ہے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ماشاء اللہ بارک اللہ، یہ بھی بہت خوبی کے ساتھ بولنا جانتی ہیں اور حافظہ ہیں، قاریہ ہیں، عالمہ ٹو بی ہیں۔ حافظہ عائشہ کو بھی سلام عرض کر رہے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عائشہ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ کے لیے بھی دعا گو ہیں، اور ماشاء اللہ عقیدت رسول، عقیدت صحابہ، عقیدت اہل بیت اطہار سے سرشار آواز ہے ماشاء اللہ۔ بات ہو صحابیات کی، صالحات کی، خوبصورت کلام ان کے پاس ہوتے ہیں اور بہت اچھا پڑھنا جانتی ہیں، انٹرنیشنلی ریکگنائز ثناء ہمارے ساتھ موجود ہیں، تشریف رکھتی ہیں محترمہ سیدہ نورین فائز، سلام عرض کر رہی ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نورین آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بہت خوبی کے ساتھ مظفر وارثی صاحب کا بہت پیارا کلام آپ نے پڑھا ہے، اور میں چاہوں گی کہ گاہے گاہے مزید کلام بھی شامل ہوں، لیکن ابھی سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحبہ آج بات ہو رہی ہے سیرت امام حسین کے تعلق سے، آپ کا تعارف، آپ کے ابتدائی حالات پہ کلام کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، شہزادہ سادات، سلطان کربلا، علی اور فاطمہ کے پھول، نشان ہدایت، حق و صداقت کے علم بردار، رب کعبہ نے دنیا میں جنت کا سردار بھیجا، سبحان اللہ، جس نے گھٹی میں لاب نبی پایا، سبحان اللہ، جس نے اپنے خون سے دین محمدی کی آبیاری کی، سبحان اللہ، جس نے اسلامی صفات کے دامن کو صبر و رضا، صبر و استقامت کا وسیع مفہوم دیا، جس نے دین اسلام کی سربلندی، سرفرازی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر کے اپنے نانا جان، اپنے والدین اور سب سے بڑھ کر اپنے دین کا نام بلند کیا، کہ جس کے بابا علی، جس کی ماں سیدہ، سبحان جس اللہ، کا نانا نبی،
اس حسین ابن حیدر پہ سبحان اللہ، لاکھوں سلام۔ امام حسین علیہ السلام کا شمار تاریخ اسلامی کی عظیم ترین شخصیات میں ہوتا ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے فرزند، سیدہ فاطمۃ الزہرا کے صاحبزادے اور امام حسن علیہ السلام کے بھائی تھے۔ آپ تقویٰ، طہارت، پاکیزگی کی روشن مثال تھے۔ روایت کے مطابق آپ 3 یا 4 شعبان کو مدینے میں پیدا ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام حسین رکھا۔ آپ امام حسین سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ حسن اور حسین میرے جنت کے 2 پھول ہیں۔ آپ فرماتے تھے کہ حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ امام حسین کا بچپن اور ابتدائی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی اور صحبت میں گزرا۔ آپ ابھی کم عمر ہی تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا، لیکن اس کم عمری میں بھی آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم، اخلاق، عبادت اور طرز زندگی سے بہت کچھ سیکھا۔ آپ شکل و صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کا روشن آئینہ تھے۔ آپ کی سیرت مصطفیٰ کا مظہر، اور آپ کی ہر ادا سے ادائے رسول کی خوشبو آتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا بچپن اور ابتدائی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور قربت میں گزرا۔ آپ نے اپنے والد محترم حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور والدہ محترمہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سے علم، اخلاق، عبادت اور دین سے محبت کا جذبہ سیکھا۔ آپ کی زندگی کا عظیم باب مارکہ حق و باطل ہے، جس میں آپ نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے سر کو کٹانا تو منظور کیا، سر کو جھکانا نہیں۔ آپ کا بچپن، آپ کی ابتدائی زندگی علم، اخلاق، عبادت، تقویٰ کی روشن مثال ہے، جو ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے کہ سارے جہاں کو اپنے عمل سے سکھا دیا، جینا رسول پاک نے اور مرنا حسین نے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ اس موقع پہ ایک بریک شامل کر رہے ہیں، درود پڑھتے رہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم و بارک وسلم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ جناب، آج ابن رسول، جزو رسول، فرزند رسول، سبط رسول، ریحانۃ الرسول، سید شباب اہل الجنہ، سیدنا امام علی مقام امام حسین علی جدہ و علیہ السلام کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ بریک سے قبل ڈاکٹر صاحبہ نے بہت خوبی کے ساتھ ابتدائی حالات اور تعارف بیان کیے ہیں۔ میں عالمہ عائشہ آپ کی سمتاؤں گی، اور مجھے یہ بتائیے کہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کے فضائل و مناقب کس طرح دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام ہو اس عظیم نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جس نے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنے اہل بیت اور اپنے پیارے جانثاروں کی قربانی پیش کر دی۔ سلام ہو اس شہزادہ جنت پر کہ جس کی یاد دلوں کو ایمان کی تازگی عطا کرتی ہے، اور سلام ہو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر کہ جن کی عظمت کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ آپ وہ ہستی ہیں کہ جن کو
ایسی فضیلت، ایسی شان، ایسا مرتبہ عطا فرمایا گیا کہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عبد الرحمن بن ابی نعم فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ یہ حسن و حسین یہ دونوں میرے گلشن دنیا کے دو پھول ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ترمذی کی ہی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے ان دونوں کے نام یعنی حسن و حسین کے نام ہارون کے بیٹوں شبر اور شبیر پر رکھے۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ انہوں نے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت علی اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلایا، جمع فرمایا، اپنی چادر مبارک میں لیا اور پھر فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اے اللہ جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت کر۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، طبرانی شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس پر واجب ہے کہ وہ میرے دونوں بیٹوں یعنی حسن و حسین سے بھی محبت کرے۔ اور آپ کو ایسی فضیلت عطا فرمائی گئی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حسن و حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے حسن و حسین سے محبت کی تو گویا اس نے مجھ سے محبت کی۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ سے محبت کی، پھر ان دونوں یعنی حسن و حسین سے محبت کی، پھر ان کے والد اور والدہ سے محبت کی تو اس کا ٹھکانہ جنت میں بالکل میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے حسن و حسین کا ہاتھ پکڑا، بلند کیا اور پھر فرمایا کہ جس نے مجھ سے محبت، جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے اللہ سے محبت کی تو اللہ نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ اور آپ کو تو رب نے ایسی فضیلت عطا فرمائی کہ وہ نبی، وہ رسول کہ ان کے کاندھے پہ سوار ہیں، پشت پر سوار ہیں، سجدے بھی لمبے ہو رہے ہیں، لبوں کو چوما جا رہا ہے، گردن کو چوما جا رہا ہے، اور اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ کربلا کو کربلا کے شہنشاہ پر ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اور یوں تو لاکھوں سجدے کیے مخلوق نے مگر حسین نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے، جس پر خدا کو ناز ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اللہ والے ہیں، خالص لوجہ اللہ ہر کام کرتے ہیں اور بالکل یا اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے والے ہیں، ماں سوا اللہ سے اعراض کرنے والے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ ان کا جو ظاہر ہے حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا فیضان بھی تو دکھ رہا ہے نا، تو ان کا تعلق باللہ، ان کا ذوق عبادت کس طرح دیکھتی ہیں؟ دیکھیں صاحبہ، قیامت کے دن کربلا کی سرزمین چمکتے ستارے کے مانند ہوگی اور آواز دے گی کہ میں اللہ کی پاک اور پاکیزہ آواز ہوں، کیونکہ میرے آغوش میں سید الشہداء سردار جنت آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ سبحان نہ ایسا نانا کسی کو ملا، نہ ایسے ماں باپ کسی کو ملے، نہ ایسا بھائی کسی کو ملا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ درس قرآن اس سے حاصل کیا جس کے قلب اطہر پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان نمازی ایسے کہ سجدے میں سر کٹا کر شہادت کے منصب پر فائز ہوئے۔ تقوی اور عبادت گزاری کا یہ عالم تھا کہ نوافل کی کثرت کرتے، سجدوں کی طوالت کرتے، آپ کی زندگی کا لمحہ لمحہ تعلق باللہ کی اولیت میں گزرا۔ آپ کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ جب آپ نوافل کی ادائیگی کرنا شروع کرتے
تو پہلی رکعت میں ہی اذان فجر کا وقت ہو سبحان جاتا۔ اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے حضور اتنی گریہ ازاری کرتے کہ آپ کے چہرے انور پر لکیریں پڑ جاتی، اللہ اور جب آپ مسکراتے تو حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ گویا جنت میں بہار آ گئی۔ سبحان اللہ، آپ خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ 3 دن نہیں گزرتے تھے کہ میں قرآن پاک ختم کر لیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، آپ نے مدینہ منورہ سے مکہ تک پیدل سفر کیا اور 25 حج ادا کیے۔ سبحان اللہ۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام سب سے زیادہ عبادت کرنے والے، سب سے زیادہ نوافل کی ادائیگی کرنے والے، سب سے زیادہ صدقہ کرنے والے، سب سے زیادہ کثرت سے روزہ رکھنے والے اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے تھے۔ آپ کی شہادت کے بعد عبداللہ ابن زبیر نے قاتلان امام حسین سے فرمایا کہ آج تم نے ایک ایسے شخص کو شہید کیا ہے جو ہر وقت اللہ کی عبادت اور گریہ زاری میں مصروف رہتا تھا۔ آج تم نے ایک ایسے شخص کو شہید کیا ہے جس کی زندگی کا لمحہ لمحہ، ایک ایک ساتھ، ایک ایک گھڑی اللہ کی عبادت، تقوی اور ریاضت میں گزرتی تھی۔ دیکھیے 10 محرم کو امام حسین علیہ السلام تپتا ہوا صحرا، بھوک اور پیاس کی شدت اور زخموں سے چور چور، ذوق نماز اور ذوق عبادت کا عالم کے سجدے میں سر ہے اور کہہ رہے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اے اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں، اے اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں۔ سجدے میں سر کٹا کر اپنے خون سے تاریخ کے افق پر اس مار کے حق و باطل کو رقم کیا کہ ایک آمنہ کا لال ہے، ایک فاطمہ کا لال، نانا بھی بے مثال ہے اور نواسہ بھی بے مثال۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب کلام آپ کی جانب سے۔ میں سیدہ نورین فائز آپ کی سمت آؤں گی اور اس موقع پہ ہم چاہیں گے ایک کلام شامل کیا جائے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے، اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے، خیر سے تم خیر الورا اور تمہیں سید الانبیاء اور تمہیں سید الانبیاء، کوئی تم سا ہوا ہے نہ ہوگا، کوئی تم سا ہوا ہے نہ ہوگا، میرے رب کا یہی فیصلہ ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اور لب ہے ذکر پنجتن کے پھول مہکے میرے چمن کے، پھول مہکے میرے چمن کے، ایسا ان کے کرم نے نوازا، ایسا ان کے کرم نے نوازا، اپنے قسمت پہ دل جھومتا ہے، اللہ اللہ نبی
گھرانہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے امتی ہوں میں شاہ کے زمن کا ہوں بھکاری میں مولا حسن کا ہوں بھکاری میں مولا حسن کا کہ صدقے جاؤں میں ان کی عطا کے صدقے جاؤں میں ان کی عطا کے دینے والے نے سب کچھ دیا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء ہے اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس گھرانے میں مشکل کشا ہے اس گھرانے میں مشکل کشا ہے اس گھرانے میں مشکل کشا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیام کربلا ذرہ ناچیز کے ساتھ آپ ARYQ TV پہ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ بات ہو رہی ہے امام عالی مقام سیدنا امام حسین علی جدہ وعلیہ السلام کی سیرت مبارکہ کے تعلق سے۔ میں آپ کی سمت آؤں گی حافظہ عائشہ، اور سیرت کے ہی باب میں کلام کیجیے اور آپ کے اوصاف اور کمالات۔ بہت شکریہ۔ کیسے بتاؤں آپ کو کیا کیا حسین ہے، قطرہ ہے کائنات دریا حسین ہے، بچپن ہی میں یہ شان یہ عزت یہ مرتبہ زلف نبی پہ کھیلنے والا حسین ہے، اس کے لبوں کو چھونے کو پانی ترس گیا، یہ کون کہہ رہا ہے کہ پیاسا حسین ہے۔ آپ کے اوصاف آپ کے کمالات کی بات کی جائے تو سب سے بلند مرتبے پر آپ فائز نظر آتے ہیں، نواسہ رسول ہیں، جگر گوشہ بطول ہیں، تقوی و عبادت میں آپ ایسا کمال درجہ رکھتے ہیں کہ 25 حج مدینہ منورہ سے پیدل چل کر آپ مکہ مکرمہ تک کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد پوری رات جاگ کر نوافل ادا کر رہے ہیں اور خوف خدا سے ڈر کر رویا کرتے تھے۔ آپ ایک نہایت زاہد اور عابد شخصیت کے مالک تھے۔ شجاعت و بہادری میں اگر ہم آپ کے اوصاف و کمالات دیکھتے ہیں تو آپ شجاعت و بہادری میں ایسے عالی مثال ہیں کہ آپ ایسے مقام پر نظر آتے ہیں کہ جس طرح کربلا کے میدان میں آپ نے شجاعت و بہادری کا مقابلہ کیا، باطل کے سامنے سر کو نہ جھکایا، حق کے خاطر اپنے خود بھی جامِ شہادت نوش کر رہے ہیں، اپنے خانوادے کو بھی جامِ شہادت نوش فرما رہے ہیں۔ آپ مثالی نمونہ بن گئے، آپ نے مثال قائم کی شجاعت و بہادری میں۔ آپ تواضع انکساری میں بھی کمالات کے درجے پر فائز نظر آتے ہیں کہ آپ کسی کے جو غریب ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ بیٹھنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے۔ آپ کا مرتبہ اتنا بلند، آپ کا خانوادہ اتنا بلند، آپ کی شخصیت اتنی بلند، لیکن اس کے باوجود آپ منکسر المزاج نظر آتے ہیں۔ غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، بیٹھے ہیں، بات کر رہے ہیں، کوئی آر محسوس نہیں کر رہے ہیں۔ آپ سخاوت اور فیاضی میں بھی کمال درجہ رکھتے ہیں، اس پر بھی کمال درجے پر فائز ہیں کہ آپ کے در پر اگر کوئی سائل آتا ہے تو آپ اسے کبھی خالی نہیں جانے دیتے، کبھی بھی خالی نہیں لوٹاتے، بلکہ جب آپ کسی کو کچھ عطا کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی اس کی عزت نفس کا بھرپور خیال رکھ رہے ہیں۔ آپ کا اگر صبر و استقامت دیکھا جائے کہ اس میں آپ کیسے ہیں، آپ کے اوصاف دیکھے جائیں تو آپ دیکھیں کہ 72 جو آپ کے خانوادے، آپ کا جو پیارے جاں نثار تھے ان کو شہید کر رہے ہیں۔ کون کون لوگ اس میں شامل ہیں؟ آپ کے بھائی ہیں، آپ کے بھتیجے ہیں، سب شامل ہیں اور سب کو شہید کر رہے ہیں۔ آپ کا 6 ماہ کا بیٹا علی اصغر بھی ہے، اس کو بھی جو ہے وہ شہید کر رہے ہیں اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑ رہے۔ وہاں بھی ضرب المثل بن گئے، آپ نے وہاں بھی ایک مثال قائم کر دی۔ اگر آپ کو علمی کمالات میں دیکھتے ہیں کہ آپ وہاں کیا مقام رکھتے ہیں، آپ کے کمالات وہاں کیا ہیں، تو آپ دیکھیں کہ آپ جو ہیں وہ علمی کمالات میں
بے نظیر نظر آتے ہیں، فصاحت و بلاغت میں یکتا نظر آتے ہیں، اور زبان و بیان میں مکمل دسترس حاصل ہے۔ اور کربلا کے میدان میں جو آپ کے خطبے ہیں وہ اس بات کا شاہکار ہے کہ آپ کے علمی کمالات کس قدر بلند ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحبہ، کیا احادیث مبارکہ میں امام علی مقام کی شہادت کا تذکرہ ملتا ہے؟ دیکھیے ڈاکٹر ندا صاحبہ، حضرت ابو طفیل سے روایت ہے کہ بارش کے فرشتے نے حضرت ام سلمہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کرنے کی اجازت طلب کی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادھر کوئی نہ آئے۔ دیکھتے کیا ہے کہ حسین بھاگتے ہوئے آتے ہیں اور کمرے میں چلے جاتے ہیں۔ تو حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ یہ حسین ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے آنے دو۔ جب حسین کمرے کے اندر آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں والہانہ انداز میں پیار کرنے لگے اور ان کے ساتھ کھیلنے لگے۔ تو بارش کا فرشتہ یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ یا محمد، آپ اس سے بہت پیار کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو اس کے بعد بارش کے فرشتے نے فرمایا کہ آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دے گی، ہے تو میں وہ جگہ بھی بتا دوں۔ تو زمین پر ہاتھ مارا اور مٹھی بھر مٹی لی، تو حضرت ام سلمہ نے وہ مٹی اپنے اوڑھنے کے پلو میں باندھ لی، اور روایت بتاتی ہے کہ یہ مٹی کربلا کی مٹی تھی۔ اسی طرح شداد ابو عمار سے روایت ہے کہ حضرت عباس بن عبد المطلب کی زوجہ حضرت ام فضل نے خواب دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور کہنے لگیں کہ یا رسول اللہ، میں نے خواب دیکھا ہے لیکن آپ کی عظمت کے پیش نظر آپ کے آگے پیش کرنے سے قاصر ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم اپنا خواب بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے جسم اتھر کا ٹکڑا میری گود میں گرا ہے۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ امی سے ہیں، ان کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا اور میں اس کا نام حسین رکھوں گا اور اس کو تمہاری گود میں دوں گا۔ جب بی بی فاطمہ کے یہاں امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام حسین رکھا اور ام فضل کی گود میں ان کے تربیت کے لیے دیا۔ ام فضل فرماتی ہیں کہ میں امام حسین کو کھلا رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے اور ان کو والہانہ انداز میں پیار کرنے لگے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں بہہ رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل امین آئے تھے اور مجھے خبر دی کہ میرے اس بیٹے کو میری امت شہید کر دے گی۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل امین آئے اور مجھے خبر دی کہ میرے اس بیٹے حسین کو میرے وصال کے بعد مقام طف میں شہید کر دیا جائے گا۔ تو یہ حدیث اور روایات یہ واضح کرتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو کب کن حالات میں شہید کیا گیا۔ کہ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر۔ اللہ اللہ، موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ آپ کی شہادت کا ذکر کیجیے۔ بے شک روایات میں ہمیں جو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ ملتا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی اور اس کے بعد جو بھی نظام تھا وہ یزید کے ہاتھ میں آیا، تو یزید نے اپنے جو اصول، جو اسلامی اصول ہیں، ان کے برعکس جا کر اپنی ملوکیت، اپنا نظام رائج کرنے کی کوشش کی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ وہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ہی اس سے انکار کر دیا،
کیونکہ یزید کے جو اصول تھے وہ اسلامی اصولوں کے بالکل خلاف اور منافی تھے، اور بالکل خلاف تھے، برعکس تھے. کیونکہ امام علی مقام نے تو پہلے ہی نانا کے دین کو بچانے کا وعدہ کیا تھا. جب ایسا کیا، اور یہاں پر دوسری جانب جو کوفی کے لوگ تھے، کوفہ والے تھے، انہوں نے حضرت امام حسین کو خطوط لکھنے شروع کیے کہ وہ کوفہ آئیں اور ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. جب اس بات کا تذکرہ کیا گیا تو اس بات کا جائزہ لینے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا حالات کا جائزہ لینے کے لیے، لیکن وہاں ابن زیاد نے سختیاں کر حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا، اور جو کوفہ والے تھے ان کو ڈرا کر، دھمکا کر، خوفزدہ کر اپنے ساتھ ملا لیا. جب یہاں پر اس بات کی خبر ہوئی تو امام علی مقام اپنے پورے گھرانے کے ساتھ، جس میں بیویاں تھیں، جس میں بچے تھے، 6 ماہ کا علی اصغر تھا، حضرت قاسم تھے، تمام کے تمام لوگ، آپ کے بھائی حضرت عباس بھی جو تھے وہ شامل تھے، سب ساتھ میں جو ہے وہ کوفہ کی جانب روانہ ہوئے. 2 محرم الحرام سن 61 ہجری کو کربلا کے تپتے ہوئے میدان پر جو ہے آپ کا قافلہ پہنچا. جب وہاں قافلہ پہنچا تو 7 محرم الحرام کو آپ پر کوفہ والوں نے، یزید نے پانی بند کر دیا. نہر فرات کا جو پانی تھا وہ پانی بند کر دیا گیا، اور 3 دن گزرنے کے باوجود پانی نہ کھولا گیا. اور 10 محرم الحرام کو وہ دن، وہ وقت، وہ سورج طلوع ہوا کہ جب شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا. ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک شہادتیں دی جاتی رہیں، قربانیاں دی جاتی رہیں. حضرت عباس شہید ہوئے، آپ کے بھتیجے، آپ کی بہن کے بچے اون و محبت شہید کیے گئے. حضرت قاسم تھے وہ شہید ہوئے. ایک کے بعد ایک قربانیاں دی جاتی رہیں. 6 ماہ کے علی اصغر کے گلے میں تیر مار کر ان کو شہید کیا گیا. اور اس کے بعد جب آخر میں زخموں سے چور چور آپ کا سینہ ہے اور آپ نے خود کربلا کے میدان میں قدم رکھا، آپ اس طرح لڑے کہ جو دشمنوں کی صفیں تھیں وہ تمام کی تمام صفیں الٹ گئیں. زخموں سے سینہ چھلنی تھا، آپ کا جسم زخموں سے چور تھا. آپ نے سجدے میں سر رکھا، نماز کا وقت ہوا، جیسے ہی سجدے میں آپ کا سر گیا ویسے ہی شمر ذل جوشن نے آپ کے سر پر آپ کی پشت سے وار کر کے آپ کے سر کو تن سے جدا کر دیا. آپ نے جام شہادت نوش کیا، آپ کے سر کو نیزے پر بلند کیا گیا، لیکن اس وقت بھی وہ سر تلاوت کر رہا تھا، قرآن سنا رہا تھا، اور یہ بتا رہا تھا کہ 2 جہاں کا مالک و مختار ہے حسین، جن سے ہرے جری کا خریدار ہے حسین. کعبہ ہے جس کا سایہ وہ دیوار ہے حسین، تاثیر کل ہے جس میں وہ معمار ہے حسین. اپنے لہو سے سینچ کر جنت بنا دیا، دشتے بلا کو جانے زیارت بنا دیا، دشتے بلا کو جانے زیارت بنا دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اعلائے کلمت الحق کے لیے عظیم قربانی، اور اللہ والے اللہ کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرتے. بہت خوبصورت انداز. میں شکر گزار ہوں آپ کی حافظہ عائشہ اور پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ آپ کی. ماشاءاللہ یہ ذکر ایسا ہے اور روز بروز یعنی فزوں تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اس میں اضافہ ہی ہو رہا ہے. اور اب اس سے بڑھ کے اور کیا کہوں کہ یزید تھا، حسین ہے. میں آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گی محترمہ نورین فائز، اور ان اشعار کے ساتھ جو میرے ذہن کے نقشے پہ ابھر رہے ہیں. آخر میں دعائیہ کلام نورین کی خوبصورت آواز میں شامل کریں گے کہ حسین آپ کا کوئی کہاں مماثل ہے، حسین آپ کا کوئی کہاں مماثل ہے، وقار آپ سا کب دوسروں کو حاصل ہے، وقار آپ سا کب دوسروں کو حاصل ہے. حسین آپ ہیں پروردہ رسول خدا، حسین آپ سی توقیر کس کو حاصل ہے. حسین دوش نبی کے سوار طفلی میں، مقام بچپنے میں یہ کسی کو حاصل ہے. اور حسین دین الہی کے پاسباں ہیں آپ، حسین دین الہی کے پاسباں ہیں آپ. حسینی فکر کو فکر رسول حاصل ہے، اور نقوش عشق و محبت رہیں گے تابندہ. خودی کو، عزم کو، عظمت تمہیں سے حاصل ہے. اور شہید راہ وفا تیرے نقش پا کو سلام،
شہید راہ وفا تیرے نقش پاک و سلام تمہاری ذات سے نسبت ندا کا حاصل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اللہ میرے اللہ 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 میرے اللہ 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 میرے اللہ اے رب جہاں پنجتنی پاک کا صدقہ، اے رب جہاں پنجتنی پاک کا صدقہ، اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے۔ اللہ 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 میرے اللہ 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 میرے اللہ اللہ بچوں کو تو کر لے اصغر سبق سن، بچوں کو تو کر لے اصغر سبق سن، بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دی۔ اللہ 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 میرے اللہ 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 میرے اللہ اللہ کم سن کو ملے بلبلون محمد، کم سن کو ملے بلبلون محمد، ہر ایک جوان کو علی اکبر سج گر دے۔ اللہ 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 میرے اللہ 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 میرے اللہ اللہ اور ماموں کو ملے ثانی زہرا کا سلیقہ، ماموں کو ملے سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے۔ اللہ 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 میرے اللہ 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 میرے اللہ اللہ اور مولا تجھے زینب کی اسیری کی قسم ہے، مولا تجھے زینب کی اسیری کی قسم ہے، بے جرم اسیروں کو رہائی کی خبر دے۔ اللہ 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 میرے اللہ 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 میرے اللہ اللہ اور جو پردہ زینب کے وفادار ہے مولا، جو پردہ زینب کے وفادار ہے مولا، محفوظ رہے ایسی خواتین کے پردے۔ اللہ 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 میرے اللہ 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 میرے اللہ اللہ منظور ہے خوابوں میں ہی آقا کی زیارت، منظور ہے منظور ہے خوابوں میں ہی آقا کی زیارت، پرواز کی خواہش ہے نا جبریل کے پردے۔ اللہ 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 میرے اللہ